السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے اور بے حد نیک کام کرنے کی اور بے حد اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے، رمضان مبارک قریب آتا ہے تو عوام کے اندر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے تراویح کے حوالے سے۔ تراویح 8 ہے یا 20 ہے؟ اب تراویح 8 ہے یا 20 ہے، اس بارے میں نے کہا آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کروا دوں تاکہ میرا پیغام پہنچ جائے، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک ذہن میں بات پہنچ جائے۔ میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بات سمجھ لیں، تراویح 20 8 نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تراویح 20 کیسے ہے میں دلیل دیتا ہوں، اور اس کے بعد عقلی دلیل دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو 8 ہیں، 8 والے ہیں، یہ ڈنڈی کام مارتے ہیں، یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اب دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لائے، رمضان مبارک کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 24 رکعت اور 3 وتر پڑھائے۔ 24 رکعت سے مراد 4 رکعت فرض، پھر 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ اب 8 والے کیا کرتے ہیں؟ اب 8 والے کی طرف آتے ہیں، پھر 20 پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ 8 والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور غیر رمضان المبارک میں 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ حدیث پوری ہے، رمضان المبارک میں، غیر رمضان المبارک میں 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات تو بالکل واضح سمجھ آ گئی کہ آپ نے حدیث کو آدھا لیا، رمضان مبارک والی لے لی، غیر رمضان مبارک والی چھوڑ دی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے ایک ڈنڈی ماری۔ دوسری، اب واپسی 20 کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 3 دن جماعت کروائی، چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے، تو جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب پوری رات یہیں پر تھے، میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ میں اگر باہر آ جاتا اور جماعت کروا دیتا تو مجھے خطرہ ہے کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ آپ جو 8 رکعت والے ہیں، وہ عائشہ کیا کہتی ہے؟ جماعت سے پڑھتے تھے؟ نہیں نا، حدیث میں الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھیں، دیکھیں میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو ذہن لگائیں، تھوڑا سا غور کریں گے، انشاءاللہ مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے، رمضان غیر رمضان میں عائشہ کی روایت یہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پڑھتے تھے، ہم مانتے ہیں۔ اب بات آتی ہے جماعت سے پڑھتے تھے یا نہیں؟ کہیں گے نہیں۔ بولا آپ 8 جماعت سے پڑھتے ہو کہ ہاں؟ بولیں گے ہاں۔ تو بولا جب آپ 8 جماعت سے پڑھتے ہو تو جماعت کا طریقہ کہاں سے لیتے ہو؟ کہتے ہیں صحابہ سے۔ تو کہو کہ بھائی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کہنے پر آپ 8 پڑھ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی یہاں پہ کبھی وہاں، ادھر ادھر یہ بھٹکتے ہیں۔ بھائی میرے بھائیوں یہ بات نوٹ کر لے، تراویح 20 ہے، 8 نہیں ہے۔ اس پر ایک تو امت کا اجماع ہے، اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 20 نہیں کرائی، میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھ دی۔ اور ایک اور بات اس پہ پوائنٹ والی نوٹ کر لیں کہ یہ جو تراویح لفظ ہے نا، یہ لکھا ہے، یہ تراویح لفظ ہے نا، یہ نکلے ترویحتن سے، یعنی 4 رکعت میں کے بعد جو ہم سکون اختیار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترویحہ، یعنی سکون اختیار کرنا۔ 4 کے بعد 8 میں جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ترویحتان، 8 کے بعد پھر 12 16 اور 20 میں تراویح ہو جاتا ہے، یعنی کہ عربی میں کہ ایک کے لیے الگ ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ، اور جمع کے لیے پھر ایک لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ لوگوں کی تراویح پوری ثابت نہیں ہے، آتی ترویحتن، ترویحتان، پھر تراویح۔ اگر آپ 12 بولتے تو تب یہاں سے کچھ نہ کچھ بیچ میں بات نکل جاتی۔ تو یہ تو میں نے دلیل دے دی اور ان کا طریقہ سمجھا دیا۔ اب ایک اور بات یہاں پر نوٹ کر لیں کہ 20 عقل پہ کیسے آتی ہے؟
تو یہ بات نوٹ کر لیں. فجر کی رکعتیں کتنی ہیں فرض؟ صرف فرض 2. ظہر کی 4 کتنی ہوئی؟ 6. پھر عصر کی 4 کتنی ہوئی؟ 10. مغرب کی 3 کتنی ہوئی؟ 13. پھر عشاء کی 4 کتنی ہوئی؟ 17. اور 3 وتر کتنے ہوئے؟ 20. ٹھیک ہے. اب آپ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ جب سوال جواب شروع ہوگا میدان حشر میں تو سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز پوری نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے. اگر نماز میں کمی پائی گئی نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اس کے اعمال نامے میں دیکھو کچھ نفلیں ہیں کہ نہیں. اگر نفل ہیں تو اس نفل سے ان کو پورا کر دیا جائے گا. تو وہ نفل یہی تراویح کے نفل ہے. کیوں؟ ایک تو یہ جماعت سے ہو رہے ہیں اور دوسرے تراویح کے جو نفل ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نماز کے برابر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز کے برابر دیتے ہیں تو وہ دن میں پورا پڑھنے والے 20 ہیں. تو ہم پورے دن میں 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں جماعت فرض سے, اور اس لیے ہم تراویح بھی 20 پڑھتے ہیں. اگر آپ 8 پڑھتے ہیں تو آپ تراویح 8 پڑھیں. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ایسی جگہ پہ ڈنڈی مارتے ہیں رفع الیدین کے حوالے سے, حالانکہ رفع الیدین ثابت ہے, اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا. تو ابھی فی الحال تراویح تھا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ 3 طلاق کے حوالے سے بھی بنائیں گے. تو ابھی فی الحال اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ تراویح 8 نہیں ہے, تراویح 20 ہے. ٹھیک ہے. تو تراویح کیسی 20 ہے میں نے آپ کے سامنے سارا مسئلہ پیش کر دیا. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت آدھی لیتے ہیں, آدھی حضرت عمر بن خطاب سے ملاتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ جوڑ کے اپنے کام کو نکال دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھاؤ, تو اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ تم 20 رکعت پڑھاؤ, بس کہا پڑھاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 20 رکعت پڑھائی. حضرت ابی بن کعب کہتے میں نے 20 رکعت پڑھائی. کیوں 20 رکعت پڑھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی نا ان 3 دن میں. تو یہاں سے بات ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہاں نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تراویح ہوتی رہی, لیکن کچھ لوگ یہاں کچھ لوگ یہاں کچھ لوگ یہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا, مسجد میں لے گئے اور کچھ کام ایڈ کر لیا, بولا پورا مہینہ پڑھیں گے, پورا قرآن پڑھیں گے, 20 رکعت پڑھیں گے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڈ کیا اور باجماعت پڑھیں گے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ ایسی ویسی بات نہیں کرتے, وہ شریعت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تیر سے. شریعت کے بالکل 1% بھی خلاف نہیں چلتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, باقی صحابہ بھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وسلم سے کہا, اس رائے کو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے کہ بذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن نازل کر دیا. مثال کے طور پہ مقام ابراہیم پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں رکعت پر وسلم نے فرمایا مجھے حکم نہیں ملا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی تھی, تخذوا من مقام ابراہیم مصلی واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو یہاں سے بات بھی نوٹ کر لیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم اور پھر 10 آیتیں اتاری تھی. اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں 20, کچھ کہتے ہیں زیادہ. تو اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی رائے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا. تو بہت ساری جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں. تو اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل نہیں کرتے تو ٹھیک ہے. اور یہ بات کیا کرتے, ہم نے حضرت عمر کا کلمہ تھوڑی پڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بھائی, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, کہ میرے بعد میرے خلفاء راشدین کو مضبوطی سے پکڑو, ان کی سنتوں کو. تو یہ ان کی سنت ہے نا, ان کو پکڑو نا, ان کو آپ چھوڑ دیتے ہو. اب ایک اور بات میں نوٹ کر لوں, ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے. مثلا جیسے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد آیا کرتی تھی, پھر ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ گھر میں پڑھو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو پسند کرتے, یعنی حکم دیتے کہ آپ گھر میں پڑھو. جو یہاں سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت لو, اپنے مقاصد کے لیے آپ روایتیں لیتے ہو, آپ کے مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ پھر نہیں دیکھتے کہ, اور جو ہم جو بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں ضعیف ہیں, موضوع ہیں,
فلانا ہے ڈمکانا ہے راوی کا ذاب ہے، تمہاری جتنی ہے صحیح ہے، ہماری جتنی ہے ضعیف ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تراویح کے حوالے سے کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم نماز کے مسائل کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے، جس کے اندر پورے ہفتے میں 3 کے لگ بھگ ویڈیو آئے گی، اور ایک ویڈیو 1.5 سے 2 منٹ کی ہوگی۔ تو اس کے اندر ایک ویڈیو کے اندر ہم 3 مسائل کو انشاءاللہ واضح کریں گے کہ کیا کرنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، سب چیزیں۔ اور انشاءاللہ آپ پورے ہفتے میں اگر 7 منٹ نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو 9 مسائل پتہ چل جائیں گے، اور اس طرح 9 مسائل آپ کو جب ہفتے میں پتہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے سامنے پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو جمع کر کے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔